السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ عبد الملک نے اپنے خط میں ایک شک کا اظہار کیا۔ سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ درپردہ سب کو تسلی دیتا ہے لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے، مطلب ساتھ دینے کے لیے بتا نہیں سکتا تھا۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کا عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا اب پھر واپس آ گیا اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تاہم جب خلیفہ سے ان کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اسی مقصد کے لیے منگولوں کے ساتھ غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ منگول سفیر لوٹ مار کے بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آئے ہیں اور اس سے سلطنت کے عملاً جو علماء ہیں ان کو خرید لیا ہے، اور اہل الزائے جو طبقے ہیں پڑھے لکھے اور جو ایک اچھے عہدے پر ہیں ان کو بھی خریدا جا چکا ہے، اور بہت سارے لوگ بک بھی چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی ایسے ہیں کہ جو بکے نہیں ہیں۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر منگولوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ شمالی مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچے۔ تبریز میں چند دن رہنے کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ منگولوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائی سیحوں عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کی چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین خواجم کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیحوں عبور کر لیا ہے اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا سکے۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین خواجم کے پاس کتنی فوج ہوگی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین خواجم کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں شیگی طوطوں کی 2 لاکھ کی فوج کو عبرتناک شکست دیتی ہرایا تھا، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، قزقاق، تفلیس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار اور بھرتی کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک انگنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہوں گے۔ وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ منگولوں نے آج تک ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بغداد کی فوج ہمدان پہنچے گی اسی دن ہندوستان سے سلطان التمش بلخ تک پہنچ چکے ہوں گے، اور ترکستان، خراسان اور ایران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ حالت دیکھ کر منگول تاتاری دریائے سیحوں سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک ہمیں ڈر ہے کہ اگر شکست ہو گئی تو بغداد کا انجام کیا ہوگا؟ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈر سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ سوچئے کہ جلال الدین خواجم اس وقت عالم اسلام کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، اگر یہ مورچہ ٹوٹ گیا تو ہم منگولوں کے سیلاب کو بغداد کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بغداد سے ہماری فوج کب روانہ ہوگی؟ وقت بہت کم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لڑائی سے کچھ عرصے پہلے ہماری فوج سلطان کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ انہیں ٹریننگ دے سکے، لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ باہر کے ممالک نے ہماری مدد نہ کی تو تاتاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجیے اور یقین رکھیے کہ دوسروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بغداد کے اکثر علماء
تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے مخالف ہیں؟ اکثر نہیں، تیمور ملک نے کہا، صرف چند، اور میں انہیں علماء کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ملت کے غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت منگولوں تاتاریوں کے سفارت خانے سے وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا ان پر اثر ہے۔ آپ کے اعلان جہاد کے بعد ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ترکستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔ تیمور ملک نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے نوجوانوں کے خون اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جو قوم کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نہیں تھی، اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین، یہ بحث کا وقت نہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے دائمی ذلت قبول کر لیں گے کہ ہم میں چند غدار پیدا ہو چکے ہیں؟ اور آپ کا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین خواجم کے ساتھ غداری کی ہے، وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، منگولوں سے بکے ہوئے ہیں، پیسے لیے ہوئے ہیں، لالچی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منگول مسلمانوں کے دوست ہیں تو انہیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیے، اور اگر یہ آپ جانتے ہیں کہ منگولوں سے بڑھ کر اس وقت ہمارا کوئی دشمن نہیں، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہماری بدترین غدار ہیں۔ عبد الملک، تم ہمیشہ اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ منگولوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک بدحواس ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہے، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں محض دکھاوا تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان نے بغداد کی امید پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ آپ کے والد کے حوصلہ افزائی سے انہوں نے مایوسی کی تاریکیوں میں امید کے چراغ روشن کیے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہیں ہاری کہ منگولوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفد اور دوست پائیں گے، سپاہی سمجھتے ہوئے ان کی مدد کریں گے، انہیں اپنا سپاہی سمجھ کر کے بھی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدان کے قریب پڑاؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف ان کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ منگولوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر بھی وہ اپنا فرض پورا کریں گے، اور آپ سے مایوس ہونے کے بعد یہ ممکن ہے کہ ان کے بعض ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن منگولوں کی فتح کے بعد کوئی بھی دیانتدار مورخ یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا، کوئی ہسٹورین یہ جو عزت دار ہوگا، سچ لکھنے والا ہوگا، سلطان جلال الدین خواجم شاہ کو منگولوں نے شکست دی، وہ یہ لکھے گا کہ جب وہ آخری بار منگولوں سے لڑ رہے تھے تو ان کے بھائی ان کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ دنیا کو آپ کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ دنیا میں اسلام کا دشمن سمجھے گی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوء ظن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کہاں؟ فوج کے مستقر میں؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکے۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ یہ غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیدار کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو منگولوں کی حمایت اور خواجم شاہ کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کے مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ مستعصم رونق افروز تھا، اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں منگولوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب جو بلند آواز میں مسند کے عقب میں دروازے سے سر نکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا، اور حاضرین اٹھ کر کھڑے